السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ عیادت سے کیا مراد ہے؟ صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی و غمخواری جانا، اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرنا اور تسلی دینا، اور اللہ کی رضا کی خاطر اسے تعاون و مدد کی پیشکش کرنا عیادت کہلاتا ہے۔ عیادت دراصل مریض کی دلجوئی کرنے کا نام ہے کہ مریض کے پاس جا کر موت اور نا امیدی کی باتیں کرنے کی بجائے امید افزا باتیں کی جائیں کہ جس سے مریض میں جینے کی امنگ پیدا ہو۔ یہ عیادت کی ڈیفینیشن تھی۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کبھی اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے مسلمانوں کا درد محسوس کیا ہے کہ وہ کس تکلیف میں ہیں یا کس حال میں ہیں؟ تو وہ ہمیں عیادت کی شکل میں محسوس کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں حوصلہ دیا جائے، ہماری ہمت بندھائی جائے، خیال رکھا جائے، نرم گفتگو کی جائے۔ تو جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نرم گفتگو کریں۔ نرم گفتگو تو ہم کرتے ہیں، ہمیں دوسرے کی ہمت بھی بڑھانی چاہیے کہ وہ اس تکلیف سے جلد باہر آ جائے۔ اس حدیث میں جو پسند کی بات ہوئی کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے، تو اس پسند کے کیا معنی ہے کہ تمام امور میں اس کے لیے خیر خواہانہ رویہ رکھے جن میں اس کا فائدہ ہو، بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرے، اچھائی کی نصیحت کرے اور برائی سے اس کو منع کرے، اور ہر وہ کام جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ آپ اپنے دل میں اس ٹائم سوچیں جب آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے، تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے اس سے، کس طرح اس کی ہمت بندھانی ہے، کس طرح اس کو حوصلہ دینا ہے۔ آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا اگر آپ اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں گے، تو اس کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا دین جس طرح ہمیں خوشیوں میں دوسروں کا ساتھ دے کر ان کی خوشیاں بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح غم میں بھی دوسروں کا غم ہلکا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے اور احساس کرنے کی حقیقی تصویر عیادت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ آپ نے کبھی امارت کو دیکھا ہے کہ اس کے پتھر ایک دوسرے کو کیسے تھامے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا قوت بازو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انہیں ایک دوسرے سے طاقت ملے گی۔ بیماری اور تکلیف میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، نہ صرف ذہنی طور پہ بلکہ جسمانی اور روحانی طور پہ بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو عیادت کے ذریعے اس کی اس قوت کو بڑھانے کا کہا گیا ہے تاکہ وہ بندہ دوبارہ اس لیول پہ واپس آ جائے جس پہ وہ پہلے تھا۔ تکلیف میں انسان کو بسا اوقات ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ تنہا ہو گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو بیماری اور تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ عیادت کے ذریعے اس بندے کی ڈھارس بندھاتے رہتے ہیں کہ تم تنہا نہیں ہو، اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے، اور اتنے سارے لوگ جو تمہارے ارد گرد ہیں وہ بھی تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ بیماری میں عیادت کی اسلام نے بہت ہی تلقین اور ترغیب دی ہے کہ جیسے ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، پھر ہے دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے بھی ہمیں
مریض کی عیادت کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنی اہم اور ضروری ہے۔ عیادت کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ مریض کا مرض ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے وہ محروم ہو جاتا ہے اس کا بدلہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے، کہ بیماری میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب ہم تندرست ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی یاد نہیں آتی جتنی بیماری میں انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور جب بیماری پہ وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں، گناہ بھی اس کے مٹا دیتے ہیں۔ تو بیماری دراصل بلندی درجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے اگر شکوے شکایات نہ کیے جائیں اور بیماری پر صبر کیا جائے۔ جیسا کہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو جو بھی دکھ تکلیف اذیت اور غم پہنچتا ہے، خواہ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے گناہوں کا معاف ہو جانا۔ تو ہمیں بھی بیماری اور تکلیف کو ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے گناہ دھل جائیں، میرے گناہ صاف ہو جائیں۔ نیگیٹو نہیں سوچنا شروع ہو جانا چاہیے کہ میرے ہی ساتھ اس طرح سے کیوں ہو گیا، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اب ہم حدیث کی روح سے اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو واپس ہونے تک جنت کے پھل چننے میں رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو ہمیں پھر اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جو بھی بیمار ہو ہمیں اس کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا جبکہ آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے وہاں پاتے، جبکہ تم اس کی عیادت اور بیمار پرسی کو نہیں گئے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس انسان پہ جو عیادت کے لیے جائے، اور جس انسان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے اس کی زندگی میں بے پناہ برکتیں آ جاتی ہیں۔ شروع میں جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا، یعنی چھینک مارنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ان حقوق کے پیچھے اگر سب ان کو ادا کرنا شروع ہو جائیں تو ان احکامات پر عمل کرنے سے معاشرے میں صالح انقلاب آ جاتا ہے اور دلوں میں عداوت ختم ہو جاتی ہے، محبت جنم لیتی ہے۔ اگر ان امور پہ تمام لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو دلوں سے نفرت ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ محبت جنم لے گی۔ مریض کے کچھ حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے خصوصی ہمدردی، شفقت اور محبت کا حقدار سمجھا جائے، اس کی عزت و تکریم کی جائے تاکہ وہ مایوسی کے اندھیروں میں نہ ڈوبے، کسی نفسیاتی دباؤ کا شکار نہ ہو۔ ایسی ہمدردی ہونی چاہیے کہ سب ارد گرد کے لوگ اس مریض کے لیے بے چین اور بے تاب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر رویہ کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات بیماری جب کچھ طول پکڑ لیتی ہے تو گھر والے ہی مریض کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ رویے کے ساتھ چہرے کے تاثرات بھی
اس کے ساتھ بدلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض نا امید ہونے لگتا ہے۔ ایسے رویے سے بچنا چاہیے۔ گھر والوں کو اس ٹائم پہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت تو کسی پر بھی آ سکتا ہے، ان پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر آئے تو ہم کیا چاہیں گے لوگوں سے؟ تو جو اپنے لیے چاہیں وہی دوسروں کو دیں، اگر آپ حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں۔ مریض کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کو علاج کی مناسب سہولت مہیا کی جائے۔ اس مرض کے لیے جو بھی ماہر ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کیا جائے۔ بیماری کا علاج کروانا سنت ہے، بیماری خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ بیماری مریض کو بہت ہی حساس بنا دیتی ہے۔ مریض کی بیماری جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت متاثر ہوتی ہے، قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، مزاج میں بیزاری، چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں اہل خانہ کو سب سے پہلے مریض کے ساتھ نرم رویہ رکھنا چاہیے، اسے تسلی دینی چاہیے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سامنے مرض کی پیچیدگیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر بیمار شخص اپنے اس مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی تلخ بات بھی کرے تو اسے مسکرا کر برداشت کر لینا چاہیے، اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اور اس موقع پہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن وقتاً فوقتاً مریض کو مناسب نصیحت کرتے رہنا چاہیے، نصیحت کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ مریض کو ضروری نصیحت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اس بچے نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو ایسے موقع پہ مریض کو اچھی نصیحتیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت اس پہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہوا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ بیماری میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا، اور وہ اپنا جائزہ بھی لیتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی، کوئی غلط ہیبٹ تو نہیں ڈیولپ ہو گئی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، تو وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں اگر اس کو نصیحت کی جائے تو بہت امکان ہے کہ وہ اس نصیحت کو قبول کرے اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائے۔ پھر اس کا اگلا حق یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ایسے واقعات سنائے جائیں مریض کو جس سے مریض کو حقیقی خوشی حاصل ہو۔ مریض مثال کے طور پہ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عرصہ دراز میں مرض میں مبتلا رکھا، لیکن اس کے بعد وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفا دیں گے، آپ کو بھی اس بیماری سے نکال لیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں اور امید دلائیں کہ مریض تندرستی کی حالت میں جو نیکیاں کرتا رہا ہے وہ مرض کی حالت میں بھی بغیر کیے لکھی جاتی ہیں، کیونکہ تندرستی کی حالت میں انسان عادتاً جو بھی نیک کام کرتا ہے، اگر کوئی تکلیف آ جائے اور وہ نہ کر سکے تو انسان بہت کرب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اچھا کل تک تو میں یہ کام کر رہی تھی اور آج وہ نہیں کر پا رہی، کوشش کے باوجود بھی، تڑپ کے باوجود بھی، تو انسان بہت کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کو تسلی دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، جو نیکیاں، جو نیک اعمال آپ پہلے کر رہے تھے وہ اب بھی ویسے ہی لکھے جا رہے ہیں۔ پھر صبر کی فضیلت بھی بتائی جائے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب، بے شمار اجر و ثواب ملے گا، جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ایک نیکی پہ 10 گنا اجر ہے، یہ اجر تعین کر دیا گیا ہے۔ لیکن صبر کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بے حساب اجر، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مریض بیماری کی حالت میں بسا اوقات
کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو مناسب نہیں ہوتا، یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا کر دیتا ہے جو کسی اور سے بیان کرنا مناسب نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، یا کئی بار مریض کی تکلیف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جو وہ دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے، تو ایسے میں جو لوگ اس کے آس پاس ہیں انہیں اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کے افعال و احوال کو دوسروں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے، ان کو دوسروں سے چھپانا اس کا حق ہے۔ آداب عیادت۔ عیادت کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ عیادت کا بنیادی مقصد ہمدردی اور حوصلہ افزائی ہے۔ لوگ مریض کو آرام پہنچانے کی بجائے کئی بار اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ہمارے ہاں عیادت کیسے کی جاتی ہے کہ جاتے ہی ایک پوری فہرست بتا دی جاتی ہے کہ یہ بیماری فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی ہے، اور فلاں تو اس بیماری کی وجہ سے موت کا ہی شکار ہو گیا، استغفر اللہ، بہت بری بیماری ہے، اس طرح بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے عیادت کے لیے جانے سے کیا وہ مریض خوش ہوگا یا مزید پریشان ہو جائے گا؟ تو ہمیں اس طرح کے رویے سے بچنا چاہیے۔ مریض کے لیے راحت کا سامان مہیا کرنا چاہیے، تکلیف کا نہیں، کیونکہ تکلیف کا تو وہ پہلے ہی شکار ہوتا ہے۔ ہم اس کی تکلیف ہلکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو مزید بڑھانے کے لیے نہیں جا رہے۔ ایسی عیادت کریں کہ جس پہ بشارتیں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ وہ جنت کے پھل چننے میں رہا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ایسی ہی عیادت کریں کہ جو حق ہے۔ پھر اگلا ادب یہ ہے کہ مناسب وقت پر عیادت کے لیے جائیں، اس وقت میں نہ جائیں کہ جو آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، بلکہ زیادہ مناسب تو یہ ہوگا کہ آپ پہلے گھر والوں سے پوچھ کر جائیں کہ کہیں مریض آرام تو نہیں کر رہا یا اس کے سونے کا وقت تو نہیں ہے، تو اس ٹائم پہ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر یہ کہ زیادہ دیر نہ بیٹھیں، الا یہ کہ مریض خود مطالبہ کرے، اس کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ کچھ وقت مزید اور بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھیں، ورنہ اس کا حال احوال لیں، کچھ اچھی باتیں اور نصیحتیں کریں اور بس اٹھ کر آ جائیں واپس۔ زیادہ دیر نہ بیٹھیں کہ گھر والوں کو بھی مشکل لگے، کیونکہ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ عیادت کے لیے آ جا رہے ہوتے ہیں۔ مریض کے پاس بیٹھ کر اس سے بیماری کی تفصیلات پوچھنا، زیادہ سوالات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ بہت زیادہ لوگوں کو جمع نہیں ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے کہ جب کسی پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دیر مریض سے باتیں کی اور پھر اس کو بھول گئے مریض کو، اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں اور گپ شپ میں مصروف ہو گئے، تو یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کو پورا کریں اور بس واپس آ جائیں۔ پھر یہ کہ خواہ مخواہ کے نسخے تجویز نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی بیماری کی کیا نوعیت ہے، لیکن اگر آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے اور اس کو اس تجویز سے آرام آ گیا یا کوئی ایسی میڈیسن آپ کے علم میں ہے، تو پھر آپ ضرور تجویز کریں کہ جو آپ کے اپنے بھی تجربے اور مشاہدے میں رہی ہے، ورنہ سنی سنائی باتیں آگے نہ پہنچائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پہ مریض کی مالی خدمت بھی کرنی چاہیے، اس کی امداد کرنی چاہیے۔ اگر اپنا علاج کرا رہا ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے تو آپ اس کی مالی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ نیز عیادت میں ہر وہ کام شامل ہے جس سے مریض کو آرام پہنچایا جا سکے، وہ کیا جا سکتا ہے، وہ عیادت میں شامل ہوگا، اور ہر وہ کام جس سے مریض کو تکلیف ہو وہ آداب عیادت کے خلاف ہے، وہ عیادت میں شمار نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جیسے پھل وغیرہ بھی لے کر جائیں، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور مریض اپنے مرض کی وجہ سے جن دنیاوی کاموں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے اس میں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جیسے اگر وہ فیمیل ہیں اور گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان پہ،
تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کون سی پوری کر سکتی ہیں. ان کے بچوں کو پڑھا دیں، یا کھانا بنانے کا کوئی ایشو ہے اس میں ہیلپ کر دیں. کسی بھی طرح جو آپ کو فیزیبل لگے اس ٹائم میں، تو آپ اپنی سروسز دے کے عیادت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیں گی. اور اس سے اگلا ادب یہ ہے کہ مریض کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی تلقین کی جائے، کیونکہ بیماری میں بسا اوقات انسان وہ اعمال جو تندرستی میں کر رہا ہوتا ہے بیماری میں نہیں کر پاتا. ایمان کا بھی وہ لیول نہیں ہوتا جو تندرستی میں ہوتا ہے، کمی محسوس ہوتی ہے اس میں. تو ایسے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اس سے توجہ فوکسڈ رہتی ہے، اللہ کی طرف رہتی ہے، اللہ کی یاد ہر ٹائم دل میں رہتی ہے. ورنہ ایسے شیطانی وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے ان سوچوں سے اور ان وسوسوں سے. اس سے بچنے کے لیے بیماری اور تکلیف میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے کہ سوچ اور توجہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہے، ادھر ادھر نہ بہہ کے، کیونکہ شیطان ایسے موقعوں سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے. پھر یہ ہے کہ مریض کو اپنے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنے کی تلقین کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو میں آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے جسم پر پھیرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا ہے اور صحابہ کرام کو بھی سکھایا ہے. دم اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے. اور جو بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اتنا ہی شرف قبولیت بخشتے ہیں. دم کرنے والے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اس کا جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل ہوگا اس کا دم اتنا ہی مؤثر ہوگا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہیں کہ میں قریب ہی ہوں، بہت قریب ہوں اپنے بندے کے. کتنا قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ جتنا بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، جتنا قرب محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی قریب ہیں اپنے بندے کے. اپنے بندے کی پکار سنتے بھی ہیں اور اس کے پکار کا جواب بھی دیتے ہیں. تو ہم اپنے اس ایمان کے لیول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں گے. تو دعا سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو بیماری اور تکلیف میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عافیت کی دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. اور عافیت کا کیا مطلب ہے؟ تمام دینی اور دنیاوی، ظاہری اور باطنی آفات سے سلامتی اور تحفظ. ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود کو کسی مصیبت اور تکلیف سے بچا سکیں، ہے اتنی طاقت نہیں ہے. تو بس دعا جو ہے وہ اپنی کامل عاجزی اور بے بسی کا مظاہرہ ہے کہ اے اللہ، سب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہیں، میں تو بے بس اور لاچار ہوں. اور بیماری کی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ پر امید ہو کر اللہ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ، فوکسڈ ہو کے. تو اللہ تعالیٰ پھر سنیں گے دعائیں. اور دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس وقت اور کس جگہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اس کے کچھ اوقات ہیں. اس میں سب سے پہلا وقت تہجد کا وقت ہے. اس وقت میں اٹھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں. پھر نمبر 2 اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت. پھر جمعے کے دن 1 گھڑی. پھر افطار کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں، اس حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش کے وقت، اتنے سارے موقع ہیں. تو جب بھی آپ کسی تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، ان اوقات سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو عاجزی کے ساتھ پکاریں. اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کا ضرور جواب دیں گے، ضرور جواب دیں گے. پھر اللہ کو
اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا بھی بہت پسند ہے. اور بیماری میں کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. جیسے ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ درود کو بناتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو افضل ہوگا. تو سیدنا ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں 2/3 کروں گا. آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو افضل ہوگا. تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی تمام دعا کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مقرر کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کے کاموں میں کافی ہو جائیں گے. درود کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ دنیا کے اور آخرت کے جتنے بھی کام ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ان کو پورا کر دیتے ہیں. تو درود شریف کی برکت سے دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ مریض کو رحمت و مغفرت کی دعائیں کثرت سے کرتے رہنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اور بیماری اور تکلیف کا آنا بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. وہ کون سی دعائیں ہیں؟ جیسے سورۃ الاعراف میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 109 ہے. پھر سورۃ المؤمنون کی ہی ایک آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مریض کی عیادت کے لیے دعائیں. بیماری اور تکلیف میں بار بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کریں. آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور بھی کر سکتا ہے آپ پر. اسی طرح دم کرنے کے لیے کچھ مسنون دعائیں ہیں جو مریض پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھنی چاہیے، اور وہ یہ ہیں بسم اللہ 3 بار اور اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر یہ 7 بار. پھر اسی طرح اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اذہب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما. تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. ہمارا جب یہ یقین ہوگا نا کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم یہ سوچ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو وہ بیماری دور ہو جائے گی، بہت جلد دور ہو جائے گی. اصل میں ہم اس یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، اس ایمان کے ساتھ نہیں مانگتے، تو ہماری پھر دعاؤں میں وہ تاثیر بھی نہیں ہوتی. تو یہ سوچ کے مانگیں کہ بیماری کی شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسباب تو بنا دیتے ہیں، ذریعے تو اور بہت سارے نظر آ جاتے ہیں ہمیں، لیکن وہ بھی ہمیں تب فائدہ دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو. تو شفا دراصل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے اپنی زندگیاں اتنی مشکل بنا لی ہیں کہ اتنے 100 میل کا سفر کر کے جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور ان کے ذریعے دم کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور وہ مجھے ضرور شفا دیں گے. اور آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ وہ بیماری اور تکلیف جلد دور ہو جائے گی. پھر اسی طرح جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کو کون سے دعائیہ کلمات کہنے چاہیے؟ اللہم عافیہ او اللہم اشفی، کہ اے اللہ اس کو عافیت دے یا اے اللہ اس کو شفا دے.
پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اور ایک اور اہم ٹاپک یہ ہے کہ کرونا کی وبا میں جو آج کل پھیلی ہوئی ہے، مریض کی عیادت کیسے کی جائے۔ کرونا پیشنٹس وہ ہوتے ہیں کہ آپ سب کے علم میں ہے یہ ایک پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک بہت آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں ان مریضوں کی بھی احتیاط کے دائرہ کار میں رہ کر عیادت کرنی چاہیے، لیکن جس طرح عام مریض کے ساتھ گھلنا ملنا، پاس بیٹھنا، سر پیشانی پہ ہاتھ پھیرنا، دم کرنا مشروع ہے، پھیلنے والی بیماریوں میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً مریض کے کپڑوں کو ہاتھ لگانا، پکڑنا، اس کی چیزیں استعمال کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے، اور وہ کس مرض میں مبتلا ہوئے تھے؟ طاعون کے مرض میں، وہ بھی کرونا کی طرح پھیلنے والا مرض ہوتا ہے، تو ان کی بھی عیادت کی گئی۔ حالانکہ طاعون جو ہے پھیلنے والا مرض ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی بہت زیادہ عیادت کی گئی۔ تو بلا شبہ کرونا وائرس بھی تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے، لیکن اس کے مریضوں کے ساتھ سوچ سے بھی بالاتر رویہ رکھنا، خوف اور دہشت کی فضا پیدا کرنا جو پیدا کر دی گئی ہے کہ انسان اپنے باپ بیٹے کو تڑپتا دیکھے اور حال تک نہ پوچھے، تو یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے ہر طرف اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا گیا ہے، عالمی طاقتوں نے پوری دنیا میں ایک خوف مسلط کر دیا ہے، اور میڈیا نے مزید اس خوف کو بڑھایا ہے، جس میں بہت سے لوگ بہت سے نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے ہیں، اور خودکشی کی طرف رجحان بہت بڑا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہوئے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس سے جلد باہر آ جائیں۔ ہمیں اس کو ان کے سامنے ہلکا کر کے بتانا ہے، ہلکا کر کے دکھانا ہے۔ ہمیں یہ جو خوف ہر طرف پھیل چکا ہے اس کو ہلکا کرنا ہے، اس کو مزید نہیں بڑھانا۔ جس طرح مریضوں کے حقوق ہیں، ان کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ سب سے پہلا تو تقدیر پر پختہ ایمان ہو۔ مریض کا فرض ہے کہ وہ سمجھے کہ بیماری جو اس پر آئی ہے وہ تقدیر کا فیصلہ تھی، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی تھی، تو اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس فیصلے میں اللہ کی جو حکمتیں ہیں انہیں سمجھنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے۔ در حقیقت بیماری جو ہے گناہوں سے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور اس طرح بھی نعمت ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے۔ ماضی اور حال کے بارے میں انسان غور و فکر کرتا ہے، اور چند لمحات میسر آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان ماضی میں کی گئی غلطیوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کی تلافی کیسے ہوگی اس کے بارے میں بھی وہ پلان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے تندرستی کی حالت میں اپنی صحت کی قدر نہیں کی تھی تو بیماری میں ہم ضرور سوچیں گے کہ یہ کمی ہوئی تھی، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے تھیں، انہوں نے میری صحت کو نقصان پہنچایا، محض زبان کے ذائقے کی خاطر اپنی عادات خراب کی۔ تو انسان جب بیماری میں ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ ضرور ماضی میں کی گئی کمیوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کے لیے بہت سی نئی راہیں کھلتی ہیں، کیونکہ بیماری میں انسان کو جب یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ تندرستی تو اللہ کی سب نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے، یہ ہے تو ہی ہم باقی نعمتیں بھی صحیح معنوں میں انجوائے کر سکتے ہیں، اگر تندرستی نہیں تو باقی نعمتوں کا بھی مزہ نہیں رہتا۔ تو اس سوچ کے ساتھ بیماری میں انسان خود سے نئے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اگر تندرستی ملی تو اپنی یہ خراب عادتیں ختم کرنی ہیں، اس کو ایک انٹرنل انرجی اور موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ۔ تو اس طرح سے بری عادات کا ختم کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا فرض کیا ہے؟ صبر و شکر۔
بندہ مومن جب بیماری اور تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تکلیف میں بھی شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ راحت اور سکون حاصل کر لیتا ہے۔ جس انسان نے یہ سیکھ لیا نا کہ تکلیف اور پریشانی میں بھی وہ کہے کہ الحمدللہ علی کل حال، تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو اپنے دل میں راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، اس کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے تکلیف میں بھی صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے۔ بیماری میں آسمان سر پہ اٹھا لینا، چیخنا چلانا، گھر میں قیامت برپا کر دینا، گھر والوں کو جھڑکتے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح سے کرنے سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی؟ نہیں، اس تکلیف کے دور ہونے کا جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ تو اس وقت پہ ہی ٹلے گی۔ تو ہمیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو فیس کرنا ہے اور شکوے شکایات نہیں کرنے، نہ گھر والوں سے نہ ہی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر یہ کہ کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ مرض میں انسان کو اللہ اپنے قریب ہونے کا موقع دیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو ایک فرصت بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو تنہائی کے لمحات میں آنسو بہا کر دل کی صفائی کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل صاف ہو جائے گناہوں سے۔ اتنی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ پھر صلح رحمی، رشتہ داروں اور دوست احباب سے قطع رحمی والا معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے، آج ہی معافی تلافی کر لیں، کیونکہ کل کی کچھ خبر نہیں کہ زندگی کی کتنی مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس کا عام حالات میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بیماری میں خصوصاً، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی اپنے بہن بھائی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں، یا کوئی اور رشتہ دار ہیں جن سے آپ نے ملنا ملانا چھوڑا ہوا ہے، تو آج ہی اپنے دل کو ان کی طرف سے صاف کریں اور صلح رحمی والا معاملہ کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مہلت عمل ہمیں آج ملی ہوئی ہے، اگر زندگی ختم ہو گئی تو زندگی کے ساتھ ہی وہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی، پھر ہم جتنا بھی پچھتائیں، جتنا بھی اللہ سے رجوع کریں، ہمیں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہ تب تک ہی ہے جب تک یہ زندگی ہے، تو ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر سب سے اہم پوائنٹ، وصیت۔ اگر کوئی وصیت وغیرہ ہے جو لکھنی باقی ہے تو اسے تحریری شکل میں لے آئیں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو اسے 2 راتیں بھی اپنی وصیت کو تحریر کیے بغیر نہیں گزارنی چاہیے۔ بیماری اور تکلیف کو کس طرح سے ہلکا کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم اپنے سے زیادہ مصیبت زدہ لوگوں کے بارے میں سوچیں گے نا تو اپنی تکلیف اور پریشانی ہلکی معلوم ہوگی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو توبہ کا موقع ملے بغیر اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ایکسیڈنٹ میں آزمائے جاتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کتنے اچانک ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی وہ پھر اس طرح سے گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب سوچا جائے تو جو آپ کے اوپر تکلیف ہے یا جو زندگی آپ بسر کر رہے ہیں وہ آپ کو پھر ہلکی معلوم ہوگی، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع دیا ہے، رجوع کا موقع دیا ہے، بیماری پہ صبر کر کے گناہوں کی تلافی کا موقع دیا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو ہمیں اپنی مشکل اور اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی ہلکی معلوم ہوگی، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے جو ہمارے پاس ہیں، جن سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب
ہمارے ذہن میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی، ہم ان کے بارے میں سوچیں گے تو شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ حوصلہ ملے گا اس سے کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہم تمام زندگی بھی ان نعمتوں پہ شکر ادا کریں، ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں شکر ادا کر سکتے۔ ہم اپنے جسم میں ہی دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ بیماری میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لی ہے نا، ایک چیز میں تکلیف ہے، اس کے علاوہ جسم میں اور کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا ہم ان پہ شکر ادا کرتے ہیں؟ اپنی آنکھیں، کتنے کام لیتے ہیں پورا دن اس سے، اپنے کان، اللہ کا کلام سنتے ہیں پورا دن، زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے بولتے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کام کرتے ہیں اس سے، چلتے پھرتے ہیں، یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری انٹرنل باڈی کا انتظام بنایا ہے، کتنا منظم ہے، کتنا نظم و ضبط اس میں نظر آتا ہے۔ اگر کسی ایک چیز میں خرابی ہو جائے نا، دنیا کا ماہر ڈاکٹر بھی اس کو ریپلیس بھی کر دے تو وہ اس طرح سے ورک نہیں کرتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تھا۔ تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اگر ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی ہے تو ہم اس پہ ہی شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں اور ان تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جن کو ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ہم اس پہ شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر بیماری یا تکلیف آئی بھی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی پر زوال آئے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر بیماری آئی ہے تو اس تکلیف پہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر ایسے ہی تو نہیں مل جاتا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، جو تکلیف میرے اوپر آئی ہے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس میں میرا رویہ ایسا ہو جو آپ کو پسند کرتا ہے، جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو توفیق دیں گے اور آپ کا رویہ بہتر ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اعلان کرنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، کبھی محرومی نہیں دیکھو گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ کیا ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاس اور کتنی زندگی باقی ہے؟ ہمیں نہیں علم، ایک لمحے کا بھی نہیں پتا کب یہ زندگی ختم ہو جائے، کب اللہ کے ہاں فیصلہ لکھا جائے کہ اس شخص کی اب واپسی ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ زندگی ایسے گزارنی ہے، خوشی ہے تو بھی اس میں ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں، تکلیف ہے، بیماری ہے تو بھی کیا کہنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ میں راضی ہوں، آپ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی جنت، جہاں پہ ہمیشہ کی تندرستی ہے، صحت ہے، بیماری نہیں ہے، زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا نہیں ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ مشکل آسان لگنا شروع ہو جائے گی اور اپنے وقت پہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کر دیں گے۔ دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سنا، پڑھا، سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دیں اور ہم ایسے بن جائیں کہ ہم تکلیف میں بھی وہ کام کریں جو اللہ کو پسند آئے، جس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔